بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قواعد فقہیہ پر مشتمل کتاب الاشباہ والنظائر، اس کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے، اور اس میں جو تیسرا قاعدہ ہے الیقین لا یزول بالشک، کہ یقین جو ہوتا ہے وہ شک سے زائل نہیں ہوتا۔ اس قاعدے کے حوالے سے ہماری گفتگو جو ہے وہ چل رہی ہے، اور اس میں کل ہم نے کچھ فروعی مسائل پڑھے یہاں سے، وَمِن فُرُوعِ ذَلِكَ مَا لَوْ كَانَ لِزَيْدٍ عَلَىٰ عَمْرٍ أَلْفٌ مثلاً، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ جو قاعدہ تھا الیقین لا یزول بالشک، اس کے ضمن میں ایک اور قاعدہ تھا کہ الاصل بقاء ما کان علی ما کان، کہ اصل یہ ہے کہ جو چیز پہلے جس حالت پہ تھی وہ اسی حالت پہ باقی رہے گی جب تک کہ اس کے برخلاف کوئی دلیل شرعی قائم نہ ہو۔ اچھا ایک منٹ ذرا۔ اچھا، آخری جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا، وہ فی خزانۃ الاکمل، خزانۃ الاکمل میں یہ ہے کہ رعا فی ثوبہ قدرا، اگر کسی شخص نے جو ہے وہ اپنے کپڑے میں ناپاکی دیکھی، وقد صلی فیہ، اور اس نے اس کے ساتھ نماز پڑھ لی، پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ ولا یدری متی اصابہ، اور اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ نجاست اسے کب لگی ہے، تو ارشاد فرمائے کہ یعیدها من آخر حدث احدثہ، تو وہ اپنی نماز کا اعادہ اس آخری حدث سے کرے گا جو اسے واقع ہوا تھا۔ وفی المنی آخر رقدۃ، اور منی کے معاملے میں اگر کپڑوں پر منی لگی ہے تو ایسی صورت میں وہ آخری مرتبہ جب سویا تھا تو اس وقت سے جو نمازیں اس نے اس کے بعد پڑھی ہیں ان سب کا اعادہ کرے گا۔ اور اس کی وجہ بیان فرمائی علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ یعنی احتیاطاً وعملاً بالظاہر، یعنی احتیاط کرتے ہوئے اور ظاہر پر عمل کرتے ہوئے۔ اچھا، آگے دیکھیے، فرماتے ہیں اکمل آخر اللیل، یہاں سے دوسرا مسئلہ شروع ہو رہا ہے۔ اکمل آخر اللیل وشک فی طلوع الفجر صح صومہ۔ اچھا، یہ جو ہے اکملہ، یہ میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ اس میں جو متن ہے اس میں کافی جگہوں پر جو ہے وہ غلطیاں ہیں۔ یہ اکملہ نہیں ہے، یہ اکلا ہے، ٹھیک ہے، اس میں میم کا انہوں نے اضافہ کر دیا۔ اکلا آخر اللیل، کہ کسی شخص نے رات کے آخری حصے میں کھانا کھا لیا، کوئی چیز کھا لی،
وشکا فی طلوع الفجر، اور اب اسے طلوع فجر میں شک واقع ہو گیا، تو ارشاد فرمایا کہ صحا صومہ، تو اس کا روزہ جو ہے وہ صحیح ہو گیا۔ کیوں؟ لأن الاصل بقاء اللیل، کیونکہ اصل تو یہ ہے کہ بقائے لیل ہے، یعنی رات باقی تھی، اسے شک پیدا ہو رہا ہے رات کے ختم ہونے کا، یعنی رات ختم ہوئی ہے، فجر طلوع ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس معاملے میں اسے شک ہے، لیکن رات کے اس نے آخری حصے میں جو ہے وہ کچھ کھا لیا سحری کے طور پر، تو فرماتے ہیں اب اس کا روزہ صحیح ہے، لیکن جبکہ اسے طلوع فجر میں شک واقع ہو، ٹھیک ہے، طلوع فجر میں اگر اس کو جو ہے وہ شک واقع نہیں ہے، بلکہ اس نے جو ہے وہ ٹائمنگ کو آگے پیچھے کر دیا ہے، وقت کو آگے پیچھے کر دیا ہے، کہ ابھی تو یہاں پر اذانیں ہو رہی ہیں، میں فلاں مسجد کی اذان کا اعتبار کروں گا، وقت کا اعتبار نہیں کروں گا، یہ تو احتیاطی وقت ہے، فلاں وقت ہے، اس طرح کے ہیلے بہانے اگر کرتا ہے تو وہ یہ شک میں نہیں ہوگا، اور اس طرح اس کا روزہ نہیں شمار کیا جائے گا۔ ہاں، طلوع فجر میں حقیقتاً اسے شک ہو کہ پتہ نہیں فجر طلوع ہو چکا تھا یا نہیں، تو ایسی صورت میں محض شک کی بنیاد پر اس کا روزہ جو ہے ہم فاسد قرار نہیں دیں گے، بلکہ اس کا روزہ درست ہوگا۔ وجہ بیان کی گزشتہ قاعدے کے تحت، لأن الاصل بقاء اللیل، کیونکہ اصل اس معاملے میں یہ ہے کہ رات باقی ہے، ٹھیک ہے۔ وقضا فی الوقوف، اور اسی طرح وقوف عرفات کا بھی یہی حکم ہے، ٹھیک ہے، یعنی کسی نے جو ہے وہ عرفات میں وقوف کیا اور پھر وہاں سے چلا گیا، اب اسے شک تھا کہ وہ جو وقت تھا وہ آگے پیچھے ہوا ہے، اور کیا پتا میں نے جو ہے وقوف نہ کیا ہو، تو محض شک کی بنیاد پر جو ہے وہ وقوف عرفات کو جو ہے وہ ناقص قرار نہیں دے سکتا، بلکہ اگر کنفرم ہو جائے کہ اس نے اس مخصوص وقت میں جو وقوف کا وقت ہے اس میں اگر اس نے وقوف نہیں کیا تو وقوف شمار نہیں ہوگا، اور اگر کنفرم نہیں ہے محض شک ہے تو اس کا وقوف شمار کر لیا جائے گا۔ والافضل الا یاکل مع الشک، اور فرماتے ہیں افضل یہ ہے کہ شک کی صورت میں کچھ بھی نہ کھائے، یعنی اگر اسے شک پیدا ہو گیا تو اب یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ یار مجھے تو شک پیدا ہو گیا تو لہٰذا میں ایسا کرتا ہوں، پتہ نہیں میرا روزہ ہے یا نہیں ہے، اور پتہ نہیں شاید میں نے جو ہے وہ طلوع فجر کے وقت کھا لیا تو بعد میں وہ کھانا شروع کر دے، نہیں، بلکہ وہ جو ہے روزے والی کیفیت اپنی باقی رکھے گا، یعنی اگلے دن غروب آفتاب تک وہ کچھ بھی نہیں کھائے گا۔ افضل یہی ہے کہ اللہ یاکل مع الشک، افضل یہی ہے کہ شک کے ساتھ وہ کھائے گا پیے گا نہیں۔ وعن ابی حنیفہ تھا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ انہ مسیء بالاکل مع الشک، کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ شک کے ساتھ کھا پی لیتا ہے، کھانا شروع کر دیتا ہے کہ چونکہ شک واقع ہو گیا تھا تو اب بعد میں وہ کھاتا پیتا رہے، تو فرماتے ہیں کہ اب یہ گناہ گار ہوگا، یا بعض نے فرمایا کہ یہ اساعت کا مرتکب ہوگا، اساعت مطلب ناپسندیدہ عمل کرنے کا مرتکب ہوگا، کہ اس نے ایسی حرکت کیوں کی، ٹھیک ہے، شک واقع ہو گیا تھا اس کو، لیکن وہ پھر خواہ میں کھا پی کیوں رہا؟ اذا کان ببصره علت علتا او كانت الليلة مقمرة او متغیمة او كان في مكان لا يستبين فيه الفجر، فرماتے ہیں یہ صورت اس وقت ہوگی کہ جب اس کی آنکھوں میں کوئی علت ہو، کوئی خرابی ہو، او كانت الليلة مقمرة، یا پھر جو ہے وہ چاندنی رات ہو، او متغیمتن، یا پھر ابر آلود ہو، او کان فی مکان لا یستبین فیہ الفجر، یا پھر وہ ایسی جگہ پر ہو جہاں پر فجر جو ہے وہ واضح نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی علامہ ابن نجم مصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ فجر میں، طلوع فجر میں شک کیسے پیدا ہوگا؟ جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں جی فلاں کیلنڈر میں یہ وقت ہے، فلاں کیلنڈر میں یہ وقت ہے، تو شک بندہ کر لیتا ہے، یہ شک نہیں ہے،
شک یہ ہے جیسے گزشتہ زمانے میں ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے وہ آسمان کو دیکھتے تھے. اب آپ کو پتا ہوگا اگر آپ نے کتاب الصلاۃ اور اوقات صلاۃ کے باب میں یہ بات پڑھی ہو کہ جو اوقات صلاۃ ہوتے ہیں ان میں جو فجر کا وقت ہے اس کی دو کنڈیشنز ہوتی ہیں. یعنی طلوع فجر اور صبح صادق سے پہلے صبح کاذب ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ صبح صادق ہوتا ہے. صبح کاذب یہ ہے کہ آسمان کے بیچوں بیچ جو ہے وہ روشنی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو صبح صادق ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو جہاں سے سورج نے طلوع ہونا ہوتا ہے وہاں سے ایک روشنی پھیلتی ہے جو پورے آسمان کو گھیر لیتی ہے. تو اب ایک شخص کی آنکھوں میں جو ہے وہ بینائی کی کمزوری ہے، اسے نظر ہی نہیں آیا کہ صبح صادق بھی ہو چکا ہے یا نہیں ہوا، یا پھر چاندنی رات ہے. جیسے یہ جو ایام بیض ہوتے ہیں خاص طور پر ان کو ایام بیض کہتے بھی اسی لیے، رات بہت زیادہ چاندنی ہوتی ہے اور اس میں جو ہے وہ چاند جو ہے اس کی روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے پتہ نہیں چلتا کہ فجر کی روشنی پھیل چکی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، یا پھر بہت زیادہ بادل ہوتے ہیں، یا پھر ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ فجر جو ہے وہ طلوع ہو چکا ہے یا نہیں. تو ایسی کنڈیشن میں اس شک کی بنیاد پر جو ہے اس کا روزہ صحیح ہوگا. اور امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شک کی وجہ سے اب یہ نہیں ہے کہ وہ فجر کے بعد کھانا پینا شروع کرے. ٹھیک ہے، وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ طُلُوعُهُ لَا يَأْكُلُ، اور فرماتے ہیں کہ اگر طلوع فجر کا ظن غالب ہو تو اب تو بالکل بھی کچھ نہیں کھائے گا پیے گا. ٹھیک ہے، فَإِنْ أَكَلَ فَلَمْ يَسْتَبِنْ لَهُ شَيْءٌ، فرماتے ہیں اور اگر اس نے کچھ کھا پی لیا. ایک منٹ. فَإِنْ أَكَلَ فَلَمْ يَسْتَبِنْ لَهُ شَيْءٌ، اور اگر اس نے کھا لیا اور اسے جو ہے وہ کچھ بھی اس کے لیے ظاہر نہ ہوا تو لا قضا علیہ فی ظاہر روایتی، تو ظاہر الروایہ کے مطابق اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی قضا وغیرہ نہیں ہے. یعنی اگر جو ہے کسی کو طلوع فجر کا ظن غالب ہو گیا اور اس کے بعد بھی اس نے کچھ کھا لیا لیکن اس کے بعد اس نے دیکھا کہ فجر کی کوئی علامت ظاہر ہی نہیں ہوئی، تو فرماتے ہیں کہ اس پر کوئی قضا نہیں ہے ظاہر الروایہ کے مطابق. ولو ظہر انہ اکل بعدہ، اور اگر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اس نے طلوع فجر کے بعد کھا لیا ہے تو قضا، تو وہ قضا کرے گا. ولا کفارہ، اور اس کے اوپر کوئی کفارہ لازم نہیں ہوگا. آگے ارشاد فرماتے ہیں ولو شک فی الغروب لم یاکل لان الاصل بقاء النہار. اب بات آتی ہے غروب آفتاب کے حوالے سے. وہی بات ہے کہ اس کی آنکھیں کمزور ہیں یا بہت زیادہ جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے بادل ہیں آسمان پر، یا ایسی جگہ پر ہے جہاں اسے پتہ نہیں چل سکتا کہ غروب آفتاب ہو گیا یا نہیں ہوا. تو اب غروب آفتاب میں اس کو شک ہو گیا تو اب حکم یہ ہے اس کے لیے کہ کچھ بھی نہ کھائے. ٹھیک ہے، لأن الاصل بقاء النہار، کیونکہ اصل یہ ہے کہ دن ابھی باقی ہے. ٹھیک ہے، تو جب تک کنفرم نہ ہو جائے کہ دن ختم ہو چکا ہے تو تب تک وہ جو ہے کچھ کھائے گا پیے گا نہیں. فَإِنْ أَكَلَ وَلَمْ يَسْتَبِنْ لَهُ شَيْءٌ قَضَى، اور اگر اس نے کھا لیا غروب آفتاب سے پہلے پہلے اور اس پر کوئی غروب آفتاب کی نشانی ظاہر نہیں ہوئی تھی تو فرماتے ہیں کہ یہ قضا کرے گا. ٹھیک ہے، اور اس صورت میں کفارہ کا کیا معاملہ ہوگا؟ فرماتے ہیں وہ فی الکفارۃ روایتان، اور کفارے کے حوالے سے اس میں دو روایتیں ہیں. بعض نے کہا ہے کہ کفارہ بھی دے گا قضا کے ساتھ ساتھ، اور بعض کہتے ہیں کہ کفارہ نہیں دے گا. وہ تمام فی الشرح من الصوم، اور فرماتے ہیں اس کی پوری جو بحث ہے وہ کتاب الصوم میں جو ہے وہ شرح کنز الدقائق بحر الرائق کے اندر جو ہے وہ ہم نے لکھ دیا ہے. اگلا مسئلہ اسی اصول کے اوپر لے کر آتے ہیں. فرماتے ہیں ادعت المرأة عدم حصول النفقة والکسوة المقررتين فی مدت مدیدة،
عورت نے دعویٰ کیا ہے کہ اسے نفقہ اور کسوہ، کسوہ کہتے ہیں کپڑوں کو، لباس کو، کہ اسے شوہر کی طرف سے نان و نفقہ اور کسوہ جو ہے نہیں ملا، وہ نان و نفقہ اور وہ کسوہ کہ المقررتین جن کو مقرر کیا گیا تھا کہ بھئی اتنا نان و نفقہ اور اتنا جو ہے وہ کپڑے وغیرہ ملیں گے، اسے نہیں ملا، فی مدت مدیدت، ایک طویل مدت تک اسے یہ چیزیں نہیں ملی، فالقول لہا، تو بات اس کی مانی جائے گی، کیوں؟ لأن الاصل بقاؤہما فی ذمتہ، کیونکہ اصل تو یہ ہے کہ نان و نفقہ اور کسوہ جو ہے وہ شوہر کی ذمے پہ باقی رہتے ہیں، کل مدیون، جیسے کہ مدیون ہوتا ہے جس کے اوپر قرضہ ہوتا ہے، اذا ادعا دفع الدین وانکر الدائن، جب وہ جو ہے قرضے کو لوٹا دینے کا جو ہے وہ دعویٰ کر لیتا ہے کہ میں تو قرضہ دے چکا ہوں، اور دائن جو ہے انکار کر دیتا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ کیا ہے کہ ایک منٹ، ایک منٹ ذرا صبر کیجیے۔ جی، ارشاد فرمائیں کہ کل مدیون، جیسے مدیون، مدیون وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کو قرضہ دیا گیا ہے، اور دائن وہ ہوتا ہے جس نے قرضہ دیا ہے، دین قرضے کو کہتے ہیں اصطلاح شرع میں۔ تو اب دائن اور مدیون میں جو ہے وہ اختلاف ہو جاتا ہے، مدیون جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تو قرضے کی ادائیگی کر دی ہے، اور وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے، اور دائن جو ہے وہ اس کا انکار کرتا ہے۔ اچھا، پھر دائن جو ہوتا ہے اس کے پاس کوئی جو ہے ثبوت نہیں ہوتا کہ اس کو قرضہ ملا ہے یا نہیں ملا، اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا، تو فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں بھی دائن ہی کی بات کو مانا جائے گا، کیوں؟ کیونکہ اس میں بھی جو ہے وہ کیا ہے، اصل دین کے اندر اصل کیا ہے؟ بقائے دین، دین کے اندر اصل کیا ہے؟ بقائے دین۔ تو جیسے حق میں یہ جو حقوق زوجیت ہیں، نان و نفقہ اور کسوہ وغیرہ، ان کے اندر اصل یہ ہے کہ یہ شوہر کے ذمے رہتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ دین کے اندر اصل یہ ہے کہ یہ مدیون کے ذمہ رہے گا۔ تو مدیون اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ قرضہ واپس کر دیا ہے، لیکن دائن انکار کر دیتا ہے، تو دائن کی بات مانی جائے گی۔ ولو اختلفا الزوجان فی التمکین من الوطء فالقول لمنکرہ، ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے زوجین میں اختلاف ہو جائے، فی التمکین من الوطء، وطی میں تمکن کے اوپر، وطی میں تمکن کا مطلب یہ ہے کہ زوجین میں سے ایک یہ کہے کہ اسے وطی پر قدرت حاصل ہے، اور دوسرا یہ کہے کہ اسے وطی پر قدرت حاصل نہیں ہے، یعنی مثال کے طور پر عورت یہ کہے کہ اس شوہر کو وطی پر قدرت حاصل نہیں ہے، قاضی کے پاس جا کر وہ دعویٰ کرتی ہے کہ میں اس سے علیحدہ رہنا چاہتی ہوں، مجھے اس سے الگ کیا جائے، ہمارا نکاح فسخ کر دیا جائے، قاضی وجہ پوچھے گا اور یہ کہے گی کہ دعویٰ یہ کرے گی کہ یہ وطی نہیں کر سکتا، حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکتا، شوہر اگر انکار کر دیتا ہے، منکر ہو جاتا ہے، تو فرماتے ہیں فالقول لمنکرہ لأن الاصل عدم، تو منکر کا قول مانا جائے گا کیونکہ اصل جو ہے وہ اس کا عدم ہے، ٹھیک ہے۔ ولو اختلافا فی السکوت والرد، اور اسی طرح سکوت اور رد میں اختلاف کریں زوجین، یعنی سکوت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب ایجاب و قبول ہو رہا ہو تو خاموشی اختیار کی جائے،
اور رد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تردید کیا جائے، انکار کیا جائے۔ اب زوجین میں سے ایک کا قول یہ ہے کہ اس نے سکوت اختیار کیا تھا، یعنی رضامندی تھی، اور دوسرے کا قول یہ ہے کہ اس کا سکوت نہیں تھا بلکہ یہ تردید تھی، سکوت جو ہے بطور تردید کے تھا۔ فرماتے ہیں فالقول لہا، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ بات عورت کی مانی جائے گی۔ تو لأن الاصل عدم الرضا، کیونکہ اصل جو ہے اس میں وہ عدم رضا ہے۔ ولو اختلافا بعد العدت فی الرجعۃ فیہا، اور اگر زوجین نے جو ہے عدت کے بعد جو ہے رجوع کرنے کے حوالے سے اختلاف کیا، یعنی جو عدت تھی جو گزر چکی ہے، اب اختلاف یہ ہوا کہ گزشتہ عدت میں رجوع ہو چکا ہے، ایک نے یہ کہا کہ رجوع ہو چکا ہے اور دوسرے نے یہ کہا کہ اس عدت میں رجوع نہیں ہو چکا، نہیں ہوا۔ یعنی مثال کے طور پر شوہر نے جو ہے وہ بیوی کو طلاق رجعی دے دی، تو اب وہ جو عدت تھی اس کی طلاق رجعی کی وہ گزر گئی۔ اب شوہر کہتا ہے کہ میں تو رجوع کر چکا ہوں، لیکن عورت کہتی ہے کہ رجوع نہیں کیا اس نے۔ فرماتے ہیں فالقول لها، تو بھی عورت کی بات مانی جائے گی، لأن الاصل عدمها، کیونکہ اصل ہے عدم رجوع۔ ولو كانت قائمتا، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر عدت باقی رہے، ولو کانت قائمتا، اور اگر عدت باقی رہے، فالقول له، تو پھر بات جو ہے وہ شوہر کی مانی جائے گی۔ یعنی اگر عدت ابھی تک باقی تھی اور شوہر نے کہا کہ میں رجوع کر چکا ہوں، اور عورت کہتی ہے کہ اس نے رجوع نہیں کیا، تو شوہر کی بات مانی جائے گی جبکہ عدت باقی ہے۔ لأنه يملك الانشاء ويملك الاخبار، کیونکہ شوہر جو ہے وہ انشاء کا اختیار رکھتا ہے تو وہ اخبار کا بھی اختیار رکھتا ہے اس صورت میں، ٹھیک ہے۔ انشاء کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس صورت میں جو ہے وہ رجوع کا اختیار رکھتا ہے، کیونکہ ابھی تک عدت باقی ہے، تو شوہر کہتا ہے کہ میں رجوع کر چکا ہوں، تو وہ اس عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے ابھی بھی۔ تو جب وہ انشاء کا اختیار رکھتا ہے تو وہ اخبار کا بھی اختیار رکھ سکتا ہے، یعنی خبر دینے کا اختیار بھی رکھ سکتا ہے۔ ہاں اگر عدت گزر چکی ہے تو اس میں شوہر کا اختیار ختم ہو چکا ہوتا ہے انشاء کا، اس لیے شوہر کی بات وہاں پر نہیں مانی جائے گی۔ ولو اختلفا المتبايعان في الطوع فالقول لمن يدعيه لأنه الأصل۔ اسی طرح آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ متباعیان سے مراد ہیں بائع اور مشتری، خریدنے والا اور بیچنے والا۔ اگر یہ خریدنے والے اور بیچنے والے کے درمیان اختلاف ہو جائے کس چیز میں، طوعن سے مراد یہ ہے کہ بیع کے بالرضا منعقد ہونے میں اگر یہ اختلاف کریں، یعنی ایک یہ کہے کہ اس نے جو ہے وہ بیع جو ہے وہ بغیر رضامندی کے کیا ہے، یعنی یہ راضی نہیں تھا، یہ ویسے ہی بیع کر رہا تھا، اور دوسرا یہ کہے کہ نہیں میں نے تو بیع جو ہے وہ رضامندی کے ساتھ کیا ہے۔ فالقول لمن يدعیہ لأنہ الاصل، تو اس صورت میں بات اس کی مانی جائے گی جو اس کا دعویٰ کرنے والا ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ اصل جو ہے اس میں یہی ہے۔ جو طوعن کا دعویٰ کرنے والا ہوگا، بالرضا بیع کے منعقد ہونے کا دعویٰ کرنے والا ہوگا، اس کی بات مانی جائے گی، اور جو اس کا منکر ہوگا اس کی بات مانی نہیں جائے گی، کیونکہ بیع میں اصل جو ہے وہ رضامندی ہے۔ وَإِن بَرْهَنَا فَبَيِّنَةُ مَن يَدَّعِي الْإِكْرَاهَ أَوْلَى وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر دونوں کیا کریں کہ دلیل لے کر آ جائیں، صحیح ہے، دلیل لے کر آ جائیں، گواہی وغیرہ لے کر آ جائیں، جو کہہ رہا ہے کہ رضامندی سے بیع ہوئی ہے وہ بھی گواہی لے کر آ جاتا ہے، اور جو کہتا ہے کہ رضامندی سے بیع نہیں ہوئی وہ بھی گواہی لے کے آ جاتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوگا، فَبَيِّنَةُ مَن يَدَّعِي الْإِكْرَاهَ أَوْلَى، تو پھر اس کی گواہی اولا ہوگی جو اکراہ یعنی زبردستی کا دعویٰ کر رہا۔ اب ایسی صورت میں جو ہے وہ رضامندی والے کی بات نہیں مانی جائے گی بلکہ دلیل
لے کر آ گیا ہے دوسرا بندہ بھی، تو جو یہ کہتا ہے کہ اس نے تو حالت اکراہ میں بے کیا تھا، تو اگر وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے اور اس پر دلیل بھی لے کر آتا ہے، اگرچہ سامنے والا بھی گواہی لے کر آئے، تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی، بلکہ جس نے اکراہ کا دعویٰ کیا ہے اسی کی بات مانی جائے گی، وہ علیہ الفتویٰ، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ کما فی البزازیہ، جیسا کہ فتاوی بزازیہ کے اندر بھی یہ بات مذکور ہے۔ ولو ادعا المشتری، اور اگر مشتری یعنی خریدنے والے نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ ان اللحم لحم میتۃ او ذبیحۃ مجوسی وانکر البائع لم ارہ الآن۔ امام ابن نجم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک اور مسئلہ لے کر آتے ہیں، فرمایا کہ اگر کسی شخص نے جو کہ خریدار ہے، اس نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ جو میں نے گوشت خریدا ہے یہ مردار کا گوشت تھا، یا یہ کسی مجوسی کے ذبیحے کا جو ہے وہ گوشت تھا، وَأَنْكَرَ الْبَائِعُ، اور جو گوشت فروش ہے، گوشت بیچنے والا ہے، وہ انکار کر دیتا ہے کہ نہیں، یہ جو ہے ذبیحہ جو تھا مسلمان کا تھا، یا یہ جو گوشت تھا یہ حلال جانور کا تھا، مردار جانور کا نہیں تھا۔ تو علامہ ابن نجم مصری فرماتے ہیں کہ میں نے اس اختلاف کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی رائے نہیں دیکھی کہ اس میں کیا فیصلہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن فرماتے ہیں وہ مقتضی قول القول للمدعی البطلان لکونہ منکرا، فرماتے ہیں کہ فقہاء کے قول کے اعتبار سے جو اس بات کا فیصلہ ہو سکتا ہے، اور فقہاء کے قول کا جو مقتضی ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص جو بیع کے بطلان کا دعویٰ کر رہا ہے اس کی بات مانی جائے گی، لکونہ منکرن، کیونکہ وہ منکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر مشتری کہتا ہے کہ بھائی یہ گوشت مردار کا ہے یا مجوسی کے ذبیحے کا ہے، اس لیے میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ بیع باطل ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں مشتری کی بات مان لی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر آگے فرمائیں کہ اصل البیع ان یقبل قول المشتری، اور بیع میں جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ مشتری کا قول قبول کیا جائے گا۔ بیع میں جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ مشتری کا قول قبول کیا جائے گا، اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو مشتری کا قول قابل اعتبار ہوگا۔ وَبِاعْتِبَارِ أَنَّ الشَّاةَ فِي حَالِ حَيَاتِهَا مُحَرَّمَةٌ فَالْمُشْتَرِي مُتَمَسِّكٌ بِأَصْلِ التَّحْرِيمِ إِلَىٰ أَن يَتَحَقَّقَ زَوَالُهُ۔ پھر دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ مشتری کا قول جو ہے اس اعتبار سے بھی قابل قبول ہونا چاہیے کہ ان الشاۃ، یعنی مثال ہے کہ جس گوشت کی بات ہو رہی ہے وہ مثال کے طور پر بکری کا گوشت ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس حیثیت سے بھی مشتری کی بات قابل قبول ہے کہ بکری جو ہے وہ اپنے حالت حیات میں حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر مشتری کہتا ہے کہ یہ گوشت جو ہے وہ حرام ہے، تو اس اعتبار سے اس کی بات صحیح ہے کہ وہ یہ کہنا گویا چاہ رہا ہے کہ جو بکری تھی وہ حالت حیات میں جو ہے وہ حرام تھی۔ فالمشتری متمسک باصل التحریم، تو مشتری تمسک کر رہا ہے، دلیل پکڑ رہا ہے اصل تحریم سے، الا ان یتحقق زوالہ، یہاں تک کہ اس کا زوال جو ہے وہ متحقق ہو جائے، جب تک کہ اس کا زوال متحقق ہو جائے کہ جو ہے وہ بکری کو، اسی بکری کو ذبح کیا گیا ہے، یا اس کو جو ہے وہ صحیح طریقے کے اعتبار سے جو ہے، جو اس کے ذبح کا طریقہ ہے اس اعتبار سے ذبح کیا گیا ہے، تو اس اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کہ مشتری اصل تحریم کا تمسک کر رہا ہو، تو اس اعتبار سے بھی اس کی بات ماننا سمجھ میں آتا ہے۔ تو یہ علامہ ابن نجم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیگر مسائل پر قیاس کرتے ہوئے اس چیز کو بیان کیا کہ ہمیں سمجھ میں یہی آتا ہے کہ اگر مشتری اور بائع کے درمیان گوشت کے حوالے سے اختلاف ہو جائے تو مشتری کی بات کو مانا جائے گا۔ ادعت المطلقۃ امتداد الطہر وعدم انقضاء العدۃ صدقت ولها النفقۃ۔ اب اگلا مسئلہ ہے کہ جو مطلقہ عورت ہے اس نے دعویٰ کیا امتداد الطہر،
اس نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کا طہر جو ہے وہ طویل ہو گیا ہے، کیونکہ مطلقہ عورت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، جو عدت گزارے گی اس میں طہر اور ایام مخصوصہ دونوں کو دیکھنے ہوتے ہیں۔ تو اب وہ عورت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس کے ایام طہر جو ہے نا وہ طویل ہو گئے ہیں، وعدم انقضاء العدت، اور اس کی عدت ابھی تک ختم نہیں ہوئی، تو اس کی بات کی تصدیق کر لی جائے گی اور اس کے لیے نفقہ ہوگا۔ یعنی مثال کے طور پر 3-4 مہینے گزر گئے، شوہر نے نانو نفقہ دینا بند کر دیا کہ بھئی اب جو ہے وہ تیری عدت ختم ہو گئی، عدت تک مجھے نانو نفقہ دینا لازم تھا، اب عدت ختم ہو گئی۔ تو عورت نے قاضی کے پاس جا کر دعویٰ کیا نفقے کا، اور اس نے قاضی کو یہ کہا کہ میری طہر طویل ہو گئی ہے اور عدت ابھی تک مکمل نہیں ہوئی، تو قاضی اس کی تصدیق کرے گا اور اس کے لیے شوہر کی جانب سے نانو نفقہ لازم کرے گا، لأن الاصل بقاؤها، کیونکہ اصل عدت میں یہ ہے کہ وہ باقی رہے، الا اذا ادعت الحبل، ہاں اگر اس نے جو ہے وہ حمل کا دعویٰ کر لیا، فإن لها النفقة إلى سنتين، تو اب اس کے لیے نفقہ ہوگا 2 سالوں تک، اس کے لیے 2 سالوں تک جو ہے وہ نانو نفقہ ہوگا۔ فَإِن مَضَتَا، اور پھر جب یہ 2 سال گزر جائیں، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَن لَا حَمْلَ، پھر یہ بات واضح ہو جائے کہ اسے حمل تھا ہی نہیں، فَلَا رُجُوعَ عَلَيْهَا، تو فرماتے ہیں کہ اس سے رجوع نہیں کیا جائے گا، کما فی فتح القدیر، جیسا کہ فتح القدیر میں ہے۔ تو یہ 2 سالوں کا اصل میں اس میں ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ چونکہ بعد میں اس کی اولاد بھی ہوگی اس وجہ سے، اور دوسرا بعض علماء نے اس میں یہ بیان کیا کہ بعض اوقات جو ہے وہ حمل کے ایام جو ہے وہ طویل ہو جاتے ہیں، تو اس لیے 2 سال کی قید لگائی کہ 2 سال تک جو ہے نانو نفقہ ہوگا، لیکن پھر یہ بات جو ہے وہ واضح ہوئی کہ اس کو تو کوئی حمل وغیرہ نہیں تھا، تو اب کوئی رجوع وغیرہ نہیں کیا جائے گا، جتنا اس نے کھانا تھا کھا لیا۔ اب اس میں جو ہے اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ جو ہے وہ جو نانو نفقہ کے پیسے آپ نے لیے ہیں وہ واپس کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے دیکھیے ایک اور قاعدہ، ارشاد فرماتے ہیں کہ قاعدۃ الاصل براءۃ الذمۃ، پہلے ایک قاعدہ بیان کیا، الاصل بقاء ما کان علیہ ما کان، اب دوسرا جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ الاصل براءۃ الذمۃ، اصل یہ ہے کہ بندہ اپنے ذمے سے بری ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بندہ جو ہے وہ اپنے ذمے سے کیا ہوتا ہے، بری ہوتا ہے، ولذا لم يقبل فی شغلها شاہد واحد، فرماتے ہیں اور اسی وجہ سے ذمہ میں، یہ شغل ہاں کی جو ضمیر لوٹ رہی ہے یہ ذمے کی طرف لوٹ رہی ہے، فرماتے ہیں اسی وجہ سے ذمہ میں مشغول ہونے میں، یعنی ذمہ میں مشغول ہونے کے حوالے سے ایک گواہ کا قول نہیں مانا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا، وَلِذَا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِمُوَافِقَتِهِ الْأَصْلَ، اور فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے مدعا علیہ کا قول معتبر ہوگا، کیوں، لموافقتہ الاصل، کیونکہ وہ اصل کے موافق ہے، والبینۃ علی المدعی لدعواہ، اور بینہ جو ہے وہ مدعی پر ہوتا ہے اس کے دعویٰ کی وجہ سے، ما خالف الاصل، اور بینہ جو ہے وہ مدعی کے ذمے ہوتا ہے لدعواہ، اس کے اس دعوے کی وجہ سے جو کہ اصل کے برخلاف ہے۔ اچھا، کچھ چیزیں یہاں پر سمجھ جائیے پھر ہم جو ہے اس کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ یہ ایک بڑا خوبصورت قاعدہ ہے اور بڑی ایک زبردست بحث
علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر لے کر آ رہے ہیں، اور جو اصل قاعدہ ہے ہمارا الیقین لا یزول بالشک، اسی کے ضمن میں یہ قاعدہ بھی آ کہ الاصل براءۃ الذمہ، کہ اصل کیا ہے؟ بری الذمہ ہونا کسی کا، کہ اس کے ذمے پر کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ برات کا معنی ہوتا ہے خلاصی، نجات، ٹھیک ہے۔ اور ذمہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وعدے کو بھی کہتے ہیں، اور اقرار کو بھی کہتے ہیں، یا کسی کے ذمے کوئی حق آ جائے اس کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بعض علماء نے اس کی جو تعریف کی ہے، وصف یصیر الشخص به اہلا للایجاب له او علیہ، ذمہ جو ہے ایک ایسا وصف ہے جس کی وجہ سے انسان اس قابل ہوتا ہے کہ اس پر دوسروں کے حقوق اور دوسروں پر اس کے حقوق جو ہیں وہ عائد ہوں۔ یہ ایک ایسا وصف ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ایک شخص اس قابل ہوتا ہے کہ اس پر دوسروں کے حقوق یا اس کے حقوق دوسروں پر لازم ہو جائیں، اس کو ہم ذمہ کہتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ براءت ذمہ ہے، کہ انسان جو ہے وہ بری الذمہ ہوتا ہے، نہ اس کا کسی پر کوئی حق ہوتا ہے، نہ کسی اور کا اس پر کوئی حق ہوتا ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ جو انسان کے حقوق دوسروں پر ہوتے ہیں یا دوسروں کے حقوق انسان پر ہوتے ہیں، وہ عوارضات کی وجہ سے ہوتے ہیں، دلائل کی وجہ سے ہوتے ہیں، ورنہ اصل یہ ہوتا ہے کہ کوئی براعت نہیں، کوئی ذمہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر والدین کے حقوق ہیں کسی کے اوپر تو وہ ایک رشتے، ایک تعلق کی وجہ سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ تعلق ثابت کیا جائے گا تو اس کے اوپر وہ ذمہ لازم ہوگا، ورنہ نہیں۔ اگر کسی کے پیسے کسی کے اوپر لازم ہیں تو اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں ایک منظر ہے، ایک معاملہ ہے، لین دین کا کوئی عقد ہے جس کی وجہ سے لازم ہے، ورنہ حقیقت میں تو نہیں۔ یعنی کوئی شخص قاضی کے پاس جاتا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ میرے اس کے اوپر پیسے ہیں، تو اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی پیسے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس ذمے کو ثابت کرنے کے لیے جو مدعی ہوتا ہے وہ گواہیاں لے کر آتا ہے، کیونکہ مدعی جو ہے وہ خلاف اصل کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اصل تو یہ تھا کہ کسی کا کسی کے اوپر کوئی پیسہ نہیں ہے، لیکن مدعی دعویٰ کرتا ہے کہ میرا پیسہ اس کے اوپر ہے، تو مدعی نے خلاف اصل کا دعویٰ کیا، تو بینہ وہی دے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور قاعدہ کو بھی سمجھیے گا، یاد رکھیے گا، یہ آپ ایک کام کیجئے گا کہ بہار شریعت میں نا یہ جو دعویٰ کا بیان ہے، دعویٰ اور شہادت کا بیان ہے اور بینہ کا بیان ہے، اسی قاعدے پر البینۃ علی المدعی، اس کو ایک بار دیکھ لیجئے گا، اور اسی قاعدے کے تناظر میں جو ہے الاصل بقاء ما کان علی ما کان، تو یہ والا جو قاعدہ ہے اور یہ دوسرا جو قاعدہ ہے، یہ آپ کو خاص طور پر دعوات کے اندر، یعنی جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کسی کے اوپر، تو اب یہاں پر کئی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں۔ من وجہن، بعض اوقات جو مدعی ہوتا ہے وہ منکر ہوتا ہے، اور جو منکر ہوتا ہے وہ مدعی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بینہ کس سے لیا جائے گا؟ گواہی کس کی قابل قبول ہوگی؟ گواہی اس کی قابل قبول ہوگی وہ شخص بینہ دے سکتا ہے جو خلاف اصل کا دعوے دار ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص جو ہے وہ خلاف اصل کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے بینہ پیش کرنا ہوگا۔ اب چیزوں میں اصل مختلف ہوتی ہے، جیسے آپ نے پیچھے پڑھا کہ عدت میں اصل یہ ہے کہ اس کا بقا ہو، دین میں اصل یہ ہے کہ بقائے دین ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اصل ہے کہ ان میں بقا کیا ہے اور خلاف اصل کیا چیز ہے، یہ دونوں چیزیں جب تک آپ نہیں سمجھیں گے یہ قاعدے آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ بہرحال یہاں پر انہوں نے لا کر اس چیز کو بیان کر دیا کہ بھئی اصل یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ بری الذمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
اور جیسے میں نے اس کی تشریح کر دی کہ انسان پر پیدا ہوتی ہی مختلف قسم کے جو ہیں وہ حقوق آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا تعلق گزشتہ قاعدے کے ساتھ، یعنی جو مین قاعدہ ہے یقین لا یزول بالشک، اس کا تعلق بھی بہت آسان ہے کہ اصل کیا ہے، براءت ذمہ ہے، تو اگر ذمے میں شک ہو کہ اس شخص کے ذمے میں یہ کام ہے یا نہیں ہے، اس چیز میں شک ہو تو اصل کیا ہوگا کہ اس کے ذمے میں نہیں ہے، تو ہم جو ہے وہ شک کی بنیاد پر کسی کے اوپر جو ہے کوئی چیز لازم نہیں کر سکتے، بہت سمپل سی بات ہے، الیقین لا یزول بالشک۔ تو جو ذمے کے حوالے سے جو اصل ہے وہ براءت ذمہ ہے، یعنی یقین جو ہے وہ کس چیز کا ہے، براءت ذمہ کا ہے۔ اب اگر اس میں کوئی شک پیدا کرتا ہے تو شک سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، وہ صاحب ذمہ نہیں بن سکتا بلکہ وہ بری الذمہ ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر کوئی دلیل شرعی قائم کر دی جائے اس کے ذمہ دار ہونے پر، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ کیا ہوگا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بندے کے اوپر یہ چیز لازم کر دی جائے۔ چلے آج اس کو یہیں تک رکھ لیتے ہیں، اس قاعدے تک، انشاءاللہ الکریم مزید اس قاعدے کے تحت ضمنی مسائل، اور پھر اگلا جو قاعدہ ہے من شک حل فعل شیئا ام لا فالاصل انہ لم یفعل، یہ بھی بہت آسان سی بات ہے، اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے، اور یہ جو گزشتہ قاعدہ ہے اس کو بھی تفصیل سے دیکھ لیں گے۔ آج اس کو ہم یہیں تک رکھ لیتے ہیں، کوئی سوال وغیرہ ہے تو ارشاد فرمائیے۔ اچھا یہ جو ہے وہ شروع میں سوال کیا گیا تھا کہ کل والے مسئلے کا جواب میں نے پرسنل پر جواب دیا، مجھے تو کوئی جواب وغیرہ نہیں ملا در مختار کے حوالے سے، میرے پاس کوئی میسج نہیں آیا، واللہ عالم کہ آپ نے کس کو میسج بھیجا، میرے پاس کوئی میسج وغیرہ نہیں آیا۔ گروپ میں بھی شاید نہیں آیا میرے خیال سے۔ جی اور کسی کا کوئی سوال؟ اور کسی کا کوئی سوال ہے؟